السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا ہے یہ دن ایام تشریق دے دن نے اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ
11 12 13 ਨੂੰ ਅਯਾਮ ਤਸ਼ਰੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯੌਮ ਨਹਰ اور یہ دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے بات بیان فرمائی کہ ایام تشریق ذبح دے دن نے، یعنی قربانی یوم النحر بھی 10 11 12 اور 13 تک کیتی جا سکتی ہے، یعنی کھان دے دن اور کھانے دے بارے اندر ہی اللہ پاک نے بہیمت الانعام وہ چھپائے جنہ دیاں قربانیاں کری دی ہیں، فرمایا کہ انہاں تے اللہ دا نام لو اور پھر انہاں چو کھاؤ بھی اور فقیر لوگاں نو کھلاؤ بھی۔ کھانا اور کھلانا گوشت دے حوالے نال کوئی بھی پہلو اگر قرآن اور سنت جو اگر غور کریے، بہت ساریاں چیزاں انسان نو ملدیاں نے کتاب و سنت دی روشنی تے غور کر کے رب دے قرآن تے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے جانور اور انہاں نو بنان والا کس مقصد واسطے بنایا، کس طرح دے جانور، بہت ساریاں باتاں ان دے متعلق بھی رب دے قرآن اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر موجود نے۔ بڑی توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے غور کرے اجے۔ ویسے سلف صالحین دے محدثین دے اگر اے ایام گزارن تے انہاں دے حالات دے غور کریے کہ انہاں دے ایام اس طرح دے غفلت کوتاہی سستی دے شکار نہیں ہوندے سن، بلکہ اے ایام بھی اللہ دی عبادت دے اندر اور اللہ دا ذکر کردیاں ہویاں، عبادت نو باقاعدگی نال کردیاں ہویاں، اور اس طرح ہی کہ کتاب و سنت دا نمونہ پیش کردے سن انہاں دے ایام گزارنے، مگر ساڈی ہر پاسے کوتاہی اور غفلت اور سستی ہی۔ آئیے اللہ دے قرآن نے اس مقام تے جس بات دا اعلان کیتا کھان دے حوالے نال اور کھلان دے حوالے نال، اور یہ دن کھان پین دے دن نے کوئی شک نہیں، مگر حالات جیسے بھی ہون، خوشی دے غمی دے، کسی بھی حالت اندر نماز دی معافی نہیں۔ عبادت تو روح گردانی، غفلت سستی کوتاہی، شریعت دی نظر اندر یہ بات نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے کولوں ایک یہودی عالم دا سوال، اور سوال ظاہر ہے انہاں دا بطوری کا آزمائش، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بذریعہ وحی اے علم عطا فرمایا، اور آپ دی ذات گرامی نے جواب ہی دیتا۔ اندہ تو یہ سی کہ چلو میں پرکھنا، اگر سچے ہون گے جواب دین گے، سچے نہ ہوئے جواب نہیں دین گے۔ انہاں سوالاں دے وچوں ایک سوال کیتا کہ جنتی جدو جنت دے اندر جان گے سب تو پہلے انہاں دی مہمان نوازی کس چیز دے نال کیتی جائے گی؟
آپ سلم دی ذات گرامی نو سوال کیتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا زیادت کابد النون، فرمایا مچھلی ایندے جگر دا ابھریا ہویا حصہ، فرمایا بطور ضیافت سب تو پہلے جنتیاں نو اے پیش کیتا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا گیا کہ ایندے تو بعد کی پیش کیتا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جواب فرمایا ینہار لہم سور الجنہ الذی کان یأکل من اطرافہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنت دے اندر فرمایا کہ بیل انہوں ذبح کیتا جائے گا، اور او بیل جیڑا جنت دے اندر جنت دے اطراف تے چرن والا، فرمایا ان دا گوشت پیش کیتا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جدو یہ بھی جواب دیتا، یہودی نے ایک تیسرا سوال کیتا، سوال کرتا ہے کہ پھر ان دے تو بعد فما شرابہم علی، انہوں پانی کیڑا پیش کیتا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جواب دیتا، فرمایا من عین فیہا تسمى سلسبیلا، فرمایا کہ جنت دے اندر ایک چشمہ ہے جس چشمے دا نام سلسبیل ہے، فرمایا کہ وہ چشمے دا پانی پین نو دیتا جائے گا۔ پہلی مہمان نوازی مچھلی دے جگر دا ابھرے ہویا گوشت، پھر بیل جنت دے اندر پلن والا اون دا گوشت، اور اوپروں مشروب سلسبیل دا۔ کیسی مہمان نوازی! اللہ ذوالجلال کل قیامت دے دن جنتیاں نو جنت دے اندر پیش کرن گے، اور قرآن دے اندر تذکرہ کردیا ہویا اللہ ذوالجلال نے جس گوشت دے بارے اندر فرمایا کھاؤ بھی فقراء کھلاؤ بھی، ان دے بارے اندر اللہ دے قرآن نے جنتی لوگاں دے اوصاف بیان کردیا فرمایا وَلَحْمِ مَا یشتہون، فرمایا جتھے پھل پیش کیتے جان گے اتھے ایسا گوشت جن دی یہ خواہش کرن گے آرزو کرن گے وہ بھی پیش کیتا جائے گا۔ اور سورہ الواقعہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، فرمایا پھل جنت دے اندر جو پسند کرن گے، اور پرندیاں دا گوشت جن دی خواہش کرن گے۔ گویا کہ پھلان دے بارے اندر یتخیرون دے الفاظ، اور گوشت دے بارے اندر فرمایا یشتہون جو خواہش کرن گے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر دے اندر ایک بات نو بیان فرمایا، فرماندے نے پھلان دے بارے اندر یتخیرون اور گوشت دے بارے اندر یشتہون، یہ الفاظ خاص کیوں کیتے؟ اور ان دا جواب بڑا پیارا دیتا، فرماندے نے کہ جدو بندے نو بھوک لگی ہوئے، بھوک توجہ ذرا، بندے نو بھوک لگی ہوئے اور دونوں چیزاں نو ہی بندے دے سامنے پیش کیتا جائے، ایک پاسے گوشت ہوئے دوجے پاسے پھل ہون، تے فرماندے نے بھوکھا بندہ زیادہ ترجیح دے گا تے گوشت نو دے گا۔ اور اس واسطے یشتہون دے الفاظ
اور یتخیرون فرماندے نے کہ ایسا بندہ جڑا ہے گوشت کھان تو بعد پھل ان دا تذکرہ بیان فرمایا اوتے اختیار مرضی کہ دل چاہے کھا لے دل چاہے چھڑ دے وے. اور اسی طرح دا تذکرہ کردے ہویا رب دے قرآن نے بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرما دیتیاں. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں ایک سوال کیتا گیا سمندر دے بارے اندر اندے پانی دے بارے اندر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جواب کی دیتا. آقا فرماندے نے ہو الطہور ماؤہ فرمایا سمندر دے اندر چلن والا اے پانی جڑا ہے اے پانی پاک ہے. پانی پاک. فرمایا ہوا الطہور ماؤہ اندہ پانی پاک ہے. الحل میتتہ فرمایا کہ اندہ مردار جڑا ہے وہ حلال ہے. اندہ مردار حلال ہے. میرے آقا علیہ السلام دے جواب پانی پاک مردار حلال. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اگر رب دے قرآن نے یہ تذکرہ کیتا ہے نا گوشت دا اور جانوراں دا انہاں دے فوائد دا باقی فوائد دے وچوں ایک فائدہ اے بھی کہ انہاں دا گوشت کھانا او جانور جڑے اللہ پاک نے حلال کیتے کھان واسطے باقی فوائد دے نال نال اگر طبی نقطہ نظر نال دیکھیا جائے تے اس گوشت دے انسانی جسم تے بھی اثرات موجود نے. متوازن مناسب مقدار دے اندر اگر کھادا جائے تے پھر ان دے اثرات موجود نے. اور ان دے جو پروٹین بھی ہے آئرن بھی ہے وٹامن بی بھی ہے اے انسان دے جسم دے اہم ترین جز بنتا ہے اے گوشت. اور حکمات دی نظر اندر اگر دیکھیا جائے اس گوشت دے حوالے نال تے انہاں دے مختلف اقوال مختلف باتاں کہ غذاواں دے وچوں بہترین غذا ایک گوشت ہے. اور ان دے نال نال یعنی طاقت خون توانائی جسم نو موٹا کرنا مضبوط کرنا کمزوری نو دور کرنا عضلات نو طاقت دینا ذہنی قوت دا حاصل ہونا دماغ اور حافظے دا مضبوط ہونا سالے خون دا پیدا ہونا اور اچھا ہونا خون بنن دے اندر مددگار ثابت ہونا. اور اسی ہی طرح بکری دے گوشت نو حکماں نے بھی بہترین گوشت قرار دیتا. اور انہاں سوالاں دے وچوں سوال یہ بھی ہے کہ کیا گائے دا گوشت کیا صحت واسطے نقصان دہ ہے؟ گائے دا گوشت صحت واسطے نقصان دہ ہے. ان دے بارے اندر دو باتاں حدیث دے اندر دو حدیثاں انہاں دو حدیثاں دے اگر غور کیتا جائے کہ حدیث اندر بات کیے کہ دودھ جیڑا ہے وہ شفائے اور کیو دوائے اور گوشت بیماری ہے. مگر یہ دونوں دیاں دونوں حدیثاں ہی جن دے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان دا گائے دا دودھ شفا ہے اور کیو گویا کیو دوا ہے اور گوشت بیماری ہے. سندن دوویں حدیثاں ہی ٹھیک نہیں دیا. یہ دوویں حدیثاں ٹھیک نہیں دیا درست نہیں دیا. لہذا جدو حدیثاں صحت اعتبار نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک یہ بات پہنچ دی ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ثابت ہی نہیں ہوندا تے پھر جیڑی بات ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوئے گی. اور ان دے نال ہی اگر دیکھیا جائے تے اللہ اور ان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز نو حلال کس طرح قرار دے سکتے یا ایسی چیز دے کھان دی اجازت کس طرح دے سکتے جیڑی بندے واسطے بیماری دا باعث بنے. ایسی چیز دی اجازت نہ اللہ دے گا
نہ ان دا رسول دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار نالے جڑی بات ہے لوگاں دے اندر یا حکمات دے اندر اگر یہ بات معروف ہے تو بات یاد رکھ لو صحیح حدیث دے وچوں یہ بات ثابت نہیں ہوندی، لہٰذا انسان نو یہ وہم اور یہ خیال ذہن چو کر دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ موسم دے اعتبار نال، علاقے دے اعتبار نال، عمر دے اعتبار نال اور ان دے کھان دے اعتبار نال کہ اگر بندہ کھائی اتنا زیادہ لے اور زیادہ مقدار اندر بار بار کھائے تو پھر تے ظاہر نقصان دا باعث بن سکتی نا، بات نقصان دا باعث پھر بات بن سکتی ہے۔ مطلق طور تے گائے دا گوشت ایسا نہیں کہ جن دے نال کھادیاں واقعہ ہی بیماری لاحق ہو جائے، ایسی بات کتاب و سنت دے اندر ثابت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بہت ساری باتاں بیان فرمائیاں، اور بنی اسرائیل، جس بنی اسرائیل نے جناب من سلوا چھڑ کے سبزیاں دی فرمائش کی تھی نا، سبزیاں دی اللہ پاک نے انہوں نے بھی ایک ڈانٹ پھیلا دیتی، ڈانٹ فرمایا کہ کیا تسی تبدیل کر دیو چیز جیڑی بہتر ہے اور انہوں استعمال کر رہے ہو، اور ان دے مقابلے اندر گھٹیا دا سوال کر رہے ہو۔ اور اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرمان تو بات ثابت ہوندی ہے۔ کفار مکہ بعض دفعہ وہ ہے کہ جانور حلال ہے، بندے نو چاہیے کھانا نہ کھانا ایک لگ پہلو، مگر اپنے کولو ہی ان دے حرام دے فتوے یا انہوں حرام خیال کرنا، نجائز خیال کرنا، یہ بات درست نہیں دی۔ کفار مکہ نے بعد حلال جانور انہوں دے بارے اندر ایک نظریہ ایک سوچ بنا لی کہ آ جانور جڑا ہے انہوں اسی نہیں کھانا، اے ٹھیک نہیں دا، آ کھیتی آ جانور انہوں اسی چھڑنے آ، اور بعض جانوراں دے بارے اندر کہ ساڑیاں بیویاں تے حرام نے اور مرداں تے حلال نے، اور اللہ ذوالجلال نے انہوں نے بھی ڈانٹ پھیلائی کفار مکہ نو بھی اس معاملے اندر۔ اور پھر کتاب و سنت دیاں باتاں دے اگر غور کیتا جائے، بعض صوفی حضرات ایسے صوفیہ کرام اپنی عملیات یا چلہ کشی اور اس چلی اندر عملیات دے اندر وہ عمال کردے ہویاں، عملیات نو کردے ہویاں بعض چیزاں اپنے آپ دے کہندے نے کہ آ جانور یا آ گوشت فلاں گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، کیوں نہیں، شہد نہیں، اپنے آپ تے انہاں چیزاں نو آپ ہی نجائز قرار دے لینا، اپنے آپ تے آپ ہی انہاں چیزاں نو نجائز قرار دے لینا۔ یہ تے ایک ایسی بات ہے کہ جن دے بارے اندر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے شہد دے بارے اندر فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاواں گا، ان دا استعمال نہیں کراں گا، بیویاں دے کہن تے اور ایسے معاملے دے بارے اندر شہد دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا تے اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمایا میرے نبی جس چیز نو میں حلال قرار دیتا ہے اپنی بیویاں دی رضا دی خاطر انہوں تو حرام قرار دے لے۔ یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلال چیز، صحیح چیز، درست چیز دے بارے اندر آپ فرمان تے اللہ نو اے برداشت نہیں، تے جے کوئی ہور بندہ اٹھ کے کہے کہ جناب آ ٹھیک نہیں، آ حلال نہیں، آ حلال نہیں، جبکہ اللہ نے ان دے رسول نے اس چیز نو حلال قرار دیتا ہوئے، تے پھر کیا اللہ پاک نو بات برداشت ہو جائے گی؟ جے اپنے محبوب دی برداشت نہیں تے پھر کسی ہور دی بھی برداشت نہیں۔ اور اسی طرح کھان دے حوالے نال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر آندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرید نو بڑا پسند کردے سن۔ سرید کہندے کنوں نے اور ان دی فضیلت کی ہے سرید دے بارے اندر کہ شوربہ ہوئے گوشت دا، ان دے اندر روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بگونے اور انہوں کھانا،
پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہ چیز بڑی پسند سی، پاک پیغمبر دی ذات گرامی نو یہ چیز بڑی پسند سی اور انہوں سرید کیا، سرید حدیث دی اندر، اور پاک پیغمبر علیہ السلام فضیلت بیان کر دیا نا اس بات دی، میری اور تہاڈی امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے سیدہ عائشہ دے بارے اندر وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی نے کس طرح عظمت بیان فرمائی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت بیان کر دیا آپ نے فرمایا ان فضل عائشہ، بے شک سیدہ عائشہ دی فضیلت اس طرح ہے، علی النساء ساری عورتاں تے سیدہ عائشہ دی فضیلت اس طرح ہے کفضل السرید، جس طرح سرید جڑا سرید اندہ کھانا یہ جڑا علا سائر الطعام اینو باقی سارے کھانے دے فضیلت، اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں نے انہوں ساریاں عورتاں دے فضیلت، میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی نے گویا سرید نو پسند بھی فرمایا، ان دی عظمت نو بیان بھی فرمایا، اور آقا علیہ السلام دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بسا اوقات گوشت کھاندیاں ہویا کس انداز نو اختیار کر دے، آقا علیہ السلام روٹی دے ٹکڑے گوشت دے شوربے دے اندر پگو کے شرید بنا کے انہوں کھاندے، یہ پسند سی میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی نو۔ اور ایک حدیث اندر آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کول نا ایک لگن یا تھال سی، تھال انہوں گھرا کیا جاندہ سی، گھرا، اور وہ تھال کڈا بھارا، وہ برتن کنا کھلا سی، حدیث دے اندر آندا ہے کہ 4 بندے مل کے چک دے سن، کنے بندے؟ 4 بندے مل کے چک دے سن انہوں، 4 بندے۔ اور ایک عید دا موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بعد دے اندر عید تو بعد نا گوشت پکیا اور وہ برتن لے آندا گیا اور ان دے اندر روٹی دے ٹکڑے پائے گئے، 4 بندے جنہوں اٹھان دے نے 4 بندے، اور وہ کھانا بھریا ہے گوشت دیاں بوٹیاں شوربا اور ان دے اندر روٹیاں بگوئیاں، یعنی شرید بنایا، شرید تے جڑا برتن ایڈا بھارا ہے تے انہوں کھان والے لوگ کڑے تھوڑے ہونے نے، کم از کم انج سمجھو کہ 100-200 بندہ قریب بیٹھ کے بڑی آسانی نال پھر انہوں کھا سکتا ہے اس کھانے نو، اور ان دے اندر شرید بنے ہیں تے صحابہ کرام دیگر دوست احباب جڑے کھان والے موجود سن وہ کھا رہے نے، شرید کھا رہے نے، میرے آقا علیہ السلام بھی کھا رہے نے تے نال میرے پیغمبر ہدایت فرما رہے نے، فرمایا کہ سیڑاں تو کھانا ہے، سیڑاں تو وچوں کرو نہیں چکنا، درمیان چوں نہیں، کیوں؟ آقا فرماندے نے ایتھے برکت نازل ہوندی، برکت برتن دے درمیان دے اندر برکت دا نزول ہوندا ہے، لہذا صحابہ سیڑاں تو کھانا ہے، آقا علیہ السلام دیاں دعواں میرے پیغمبر دیاں باتاں، یعنی ہر بات دے اندر حکمت دنائی کوئی نہ کوئی سبق ساڑھے واسطے موجود ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی دعویٰ قرآن اندر بھی بیان فرمائیا، اور ایتھے اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ بھی تے میرے آقا فرمایا اللہ نے ایک فقرانو کھلاؤ بھی، اور آقا نے اس بات پہ عمل کیتا، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور یہی صورت دوسرے مقام تے اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَكُلُوا مِنْهَا فرمایا ان قربانی دے جانوراں چو کھاؤ بھی وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فرمایا انہاں نو بھی کھلاؤ جڑے کانے نے گویا مطلب کی ہے ضرورت ہے مگر سوال کر دے ضرورت ہے ضرورت مند ہے نے لوڑ ہے وے مگر سوال تو شرماندے نے وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور سوال کرن والے تے نہ کرن والے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تسی شکر گزار بن جو شکر گزار اور اگر اللہ دے نبیاں دی زندگی تے غور کیتا جائے اللہ دے نبیاں دی زندگی بڑے بڑے سبق اون دے اندر بھی ساڈے واسطے موجود نے اور انہاں نبیاں دے وچ کہ نبی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کہ نبیاں نو بھی گوشت پسند ہے پسند اور ان دیاں دلیلاں کی نے اور دلیل کی رب دے قرآن دا حوالہ پیش کر لگا اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے گول مہمان آئے مہمان رب نے بھیجے سن مہمان آئے پہچان دے نہیں سن تے انہاں نو سلام کیا قالو سلاما انہاں آگے سلام عرض کیتا تے جواب دیتا قال السلام اللہ دے نبی نے بھی سلام دا جواب دیتا سلام پیش کر دیتا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ نہیں ٹھہرے تھوڑی دیر بھی مگر بڑی ہی جلدی پنیا ہویا بچہ ذبح کیتا انہوں بنایا تیار کیتا پنیا اور گوشت پن کے لے آکے مہمانہ دے سامنے پیش کر دیتا انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام لے اور اگر اللہ دے نبیاں دی زندگی تے ہی غور کریے یہ چیزاں کھانیاں کو منع نہیں نجائز نہیں اللہ دے نبیاں دی بھی یہ چیز پسندیدہ اور پسند ہے اور انہاں نبیاں دے وچوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کول ایک وفد آیا یہودیاں دا کناں دا آیا یہود ایک وفد آیا یہودا تے میرے آقا علیہ السلام نے اس یہودیاں دے وفد نو ایک بات کہی میرے آقا فرمان لگے سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام جڑے نے انہاں نو پسند کی سی گوشت کندہ کھانا پسند حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارے اندر یہودیاں دے وفد دے سامنے میرے پیغمبر نے تذکرہ کیتا فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو اونٹ دا گوشت کھانا پسند سی اور اونٹنی دا دودھ پینا پسند سی مشروب بھی دسیا گوشت بھی دسیا میرے پیغمبر نے جدو دسیا تے یہودی بول کے کہن لگے تسی سچ فرمایا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے اللہ تو گواہ ہو جا کیوں ایک گواہی خود دے رہے نے تسی سچ فرمایا یعنی سچ تسلیم کر لیا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے اللہ تو راضی ہو جا تو گواہ ہو جا اس بات تے اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے پسندیدہ بات دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات دا تذکرہ قرآن اندر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات واسطے گیا کیندی جناب خضر انہاں دی ملاقات واسطے گیا تے نال پنی ہوئی مچھی نال لے کے گئے
گوشت ایتھے بھی بساندے پسندیدہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ، اور اسی طرح اپنی قوم دے بارے اندر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اے قوم والیو بے شک اللہ پاک تو انو حکم دیتا گائے نو ذبح کرو، گائے نو ذبح کرو۔ ان دی ذبح کرن دے بارے اندر اللہ ذوالجلال تو انو حکم دے رہے ہیں، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد جس طرح باقی نبی نے اس طرح آمنہ دے لال سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو بھی گوشت پسند ہے، گوشت دا کھانا پسند ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر آمدہ صحابی نے دعوت کی تھی میرے پیغمبر دی، دعوت کی تھی میرے پیغمبر دی، آقا علیہ السلام کھان واسطے گئے، جدو کھان واسطے گئے اس صحابی نے جو کھانا پیش کیتا گوشت پکیا سی، تے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے کہ لگتا ہے کہ انہوں پہلے ہی پتا سی کہ اسی گوشت نو پسند کرنے، اسی گوشت نو پسند کرنے ہیں، انہوں پہلے ہی پتا سی لگتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو گوشت دی پسندیدہ چیز این دا تذکرہ بھی حدیث اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نو بکری جڑی ہے بکری ان دی ران ان دی دستی بڑی پسند سی، ران دستی کھانا بڑا پسند ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو، مگر سبق موجود نے میرے پیغمبر دی ہر بات اندر ہر ادا اندر سبق ساڑھے واسطے موجود نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر آمدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا کہندے نے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا، آپ ایک دعوت تشریف لے گئے اور تشریف لے گئے دعوت دے اندر، اور دعوت دے اندر میرے پیغمبر کھا کی رہنے، فرمایا کہ بکری دی دستی ہے نال چھریے تے آقا علیہ السلام دے نال اتار کے کھا رہنے، اور ادھروں اذان تے نماز دا ٹائم ہو گیا، اذان تے نماز دا ٹائم، اور ادھر دیکھو اور ادھر دیکھے آجے ذرا ساڑھی لاپرواہی دیکھے آجے اور ادھر دیکھے آجے میرے آقا علیہ السلام کھا رہنے اتار کے دستی دے نال چھری دے نال کھا رہنے، محبوب ترین غذا بھی ہے پسند بھی ہے، تے جو ہی اذان دا ٹائم ہویا نماز دا ٹائم ہویا میرے آقا علیہ السلام نے دستی بھی رکھی چھری بھی رکھی، تے آقا علیہ السلام نماز واسطے اٹھ گئے، نماز پڑھی تے نال صحابی نے تھے ایک بات کی تھی، کہندے آقا علیہ السلام نے وضو کیتا اور ثابت کی ہوئی بات کہ بکری دا گوشت کھا کے وضو کرنا ضروری نہیں، چکناہٹ ضرور موجود ہے، مگر میرے پیغمبر دا اسوہ سیرت یہ سبق دین دیئے میرے آقا علیہ السلام نے وضو نے کیتا، اسی طرح نماز پڑھی، صحابی دیکھو کنیاں بریکیاں میرے پیغمبر دیاں نوٹ کر رہے نے، آیا کہ کھاندیاں آقا علیہ السلام نے اذان نماز دی پرواہ کیتی ہے کہ نہیں، صحابی نوٹ کر رہے نے، نوٹ فوراً چھڑ کے آقا نماز واسطے چلے گئے اور وضو نہیں کیتا، اس بات نو بھی نوٹ کیتا صحابہ نے میرے پیغمبر دیاں دعویٰ۔ اور اسی طرح یہ بات مشہور ہے، سنیے بات کہ 100 اونٹ جڑا میرے پیغمبر نے نہر کیتا نا 100 اونٹ، اور ان دے بارے اندر آپ نے فرمایا ہر اونٹ دی نا ایک بوٹی اور ان دے جسم دا کچھ تھوڑا حصہ لے کے آؤ، ساریاں او اونٹ دیاں 100 بوٹیاں یا او ٹکڑا ہو حصہ 100 اونٹ دا صحابہ نے اکٹھا کیتا، اور ایک دیگ دے اندر ایک برتن دے اندر پکایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کھادا شوربہ پیتا اور صحابہ کرام نے بھی انہوں استعمال کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے گویا اپنی قربانی دا گوشت آپ ہی بندہ کھا سکتا ہے، منع
نہیں، دلیل اس بات دی ہے کہ آقا علیہ السلام دی ذات گرامی نے وہ سارے اون جڑے نہر کیتے سن انہاں دے گوشت دی ایک ایک بوٹی تھوڑا تھوڑا حصہ کٹھا کروایا، پکایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے خود بھی کھادا، صحابہ کرام نو بھی ایک کھلایا، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں کی نے آپ سلم میرے گھر دے اندر نے، میرے گھر دے اندر اور بکری دا گوشت اور ہڈی والا گوشت میرے آقا علیہ السلام نے میرے گھر دے اندر کھادا۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابی نے دعوت کی تھی، وہ صحابی درزی سی، درزیاں دا کم کرنے والا، درزیاں دا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس درزی نے دعوت پکائی، میرے آقا علیہ السلام دے نال میں بھی چلا گیا، اور جدو آقا علیہ السلام دے نال میں بھی گیا، اور اس درزی نے جو کھانا پکایا، صحابہ دیکھو کنیاں چیزاں نوٹ کر رہے ہیں میرے پیغمبر دیا، انہیں کدو تے نال بھنے ہویا گوشت دوویں چیزاں ان دا شوربہ بنایا، تے میرے آقا علیہ السلام دی ادھانو حضرت انس کہو رضی اللہ تعالی، حضرت انس رضی اللہ تعالی نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ میرے آقا علیہ السلام نا برتن چو کدو دے ٹکڑے لب لب کے کھا رہے ہیں، لب لب پکڑ کے کھا رہے ہیں، اور اس دن تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں بھی کدو نال پیار کر لگ گیا، میں بھی کدو نال پیار کر لگ گیا۔ اس صحابی میرے پیغمبر دی ادا دیکھ کے، وہ طریقہ دیکھ کے، وہ انداز دیکھ کے فرماندے نے میں بھی کدو نال پیار کر لگ گیا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے سیدنا جابر کہو رضی اللہ تعالی، غزوہ خندق دا موقع ہے، اور آقا علیہ السلام بھی صحابہ کرام بھی گویا کہ خندق کھود رہے نے، خندق، اور بڑی کثیر تعداد ہے صحابہ دی، تے میرے آقا علیہ السلام نو بھوک نے ستایا کنے، بھوک لگی کنی ہے صحابہ نو بھی آپ نو بھی، تے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے سونے محبوب جی دیکھو بھوک دے نال نا کام بھی کر رہے ہیں، تے بھوک دی وجہ تو پیڑ تے پتھر بننے نے، پتھر، تاکہ سہارا مل جائے، سکون مل جائے، تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھایا تے میرے پیغمبر دے پیڑ تے دو پتھر بننے، بھوک دی وجہ تو دو پتھر بننے نے، تے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر ہے کی ہے، فرمایا ایک پاٹھے یہ تھوڑے جہ جو نے، تے جا کے بیوی دے نال مشورہ کیتا، آقا علیہ السلام نو بڑی بھوک لگی ہے، تے بیوی نے کہا جاؤ آقا علیہ السلام نو کہ وہ چند بندے لے کے آ جاؤ، تہاڈی دعوت ہے، تہاڈی دعوت ہے، تے میرے آقا علیہ السلام نے نا پھر اعلان کروا دیتا صحابہ دے اندر، اعلان صحابہ تہاڈی سارے دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دعوت ہے، اور جنہ انتظام کرنا ہے مسائل تے انہاں واسطے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدو اعلان کر دیتا صحابہ دے اندر تعداد کثیر ہے، پریشانی، فرمایا جنی دیر میں آیا نہ ہانڈی چولہے تو تھلے لانی ہے، تے نہ آٹے چ پانی پانا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے اپنا لا مبارک ہانڈی اندر بھی پایا تے آٹے اندر بھی پایا، تے اللہ ذوالجلال نے پھر کیسیاں برکتاں دتیاں، اور معجزہ کیسا ثابت کیتا، اے تھوڑا جہا گوشت اور تھوڑے جہ جو انہاں دا آٹا، میرے آقا علیہ السلام دی یہ برکت کی یہ معجزہ کنا عظیم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمایا کہ آقا علیہ السلام بھی سارے دے سارے صحابہ کھا گئے، چند آئے کھا کے چلے گئے، اور آئے کھا کے چلے گئے، اور جنہی کو بیٹھن نو جگہ موجود سی آندے گئے، کھاندے گئے، چلے گئے، واپس چلے گئے، سارے دے سارے صحابہ کھا گئے، نہ سالن مکا نہ آٹا مکا۔ میرے آقا علیہ السلام دی برکت اور معجزات
اور صحابی نے یہ دعوت پکائی ہے میرے پیغمبر دی اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، اور اس طرح دی برکتاں، اس طرح دے واقعات پاک پیغمبر دے صحابہ دے بڑے عظیم و شان واقعات موجود نے۔ اور ایک دفعہ انج بھی ہویا کہ میرے آقا علیہ السلام گھروں باہر نکلے، بھوک نے ستایا سی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی گھروں نکلے اور انہوں نے بھی بھوک نے پریشان کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام بھی نکلے، آقا علیہ السلام نے بھی بھوک لگی ہے، تے چل دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آقا علیہ السلام ایک انصاری دے گھر چلے گئے، انصاری دے، اور اس انصاری نے کی کیتا، پاک پیغمبر علیہ السلام نو کھجوراں پیش کیتیاں اور گوشت بنا کے میرے پیغمبر نو پیش کیتا۔ آقا علیہ السلام نے اور آپ دے صحابہ نے وہ کھجوراں کھادیاں، گوشت کھادا، تے نال بعد دے اندر میٹھا پانی پیتا، میٹھا پانی۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ چیزاں کھا کے تے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ۔ فرمایا میرے صحابہ، اس ذات دی قسم جن دے ہاتھ اندر میری جان ہے، فرمایا اینا نعمتاں دے متعلق کل قیامت دے تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا۔ آقا نے صرف یہی کھادا ہے، اینیاں نعمتاں میں اور تسی جناب کنیاں ڈشاں کس کس انداز دیاں، کنیاں نعمتاں کس طرح دیاں کھا رہے ہیں، تے میرے آقا علیہ السلام نے صرف ایک چیزاں دو کھا کے پانی پی کے نہ میٹھا، تے نال ہی فکر دلا دیتی صحابہ نو، لَتُسْأَلُنَّ صحابہ لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ یوم القیامہ، قیامت دن نہ نعمتاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ اللہ منو تانوں بھی یہ فکر نصیب کر دے، جس طرح اللہ نعمتاں زیادہ دے اسی طرح انسان نو چاہیے رب دا زیادہ شکر گزار بندا جائے، اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، تے میرے پیغمبر نے بھی ایتھے گوشت اور روٹی اندہ ولیمہ کر کے صحابہ کرام نو کھلایا۔ آپ بھی میرے پیغمبر نے ایسا انتظام کیتا کھانے دا، اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بھیجیا ایک جنگ چ، ایک مہم تے بھیجیا کہ صحابہ جاؤ، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے امیر سن، صحابہ چلے گئے جنگی مہم تے، اور جدو جنگی مہم تے صحابہ کرام گئے تے وقت ایسا آیا کھانا ختم ہو گیا، کھان دیا چیزاں مک گئیاں، ختم ہو گئیاں، تے جدو ایسا معاملہ پیش آیا، زہر جنگی مہم تے گئے سن، رابطے دے سلسلے آج طرح تے نہیں سن، زہر گئے نے، ادھر سمندر نے نا چھال ماری اور ٹیلے جیسی ایک مچھلی، اتنی بڑی مچھلی باہر سٹی، پانی پیچھے ہٹ گیا، جدو اتنی بڑی مچھی ٹیلے جیسی اتنی بڑی مچھی دیکھی آر پئی، پانی پیچھے ہٹ گئے، صحابہ دی نظر پئی، کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سان، حکم منگیا انہاں کولو، اجازت منگی انہاں کولو، گئی اجازت ہوئے تے اسی کھا لئیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دیتی، تے صحابہ کرام نے نا ایک مہینہ پورا 300 صحابہ، کنے 300 صحابہ کرام وہ مچھی ایک مہینہ پورا کھاندے رہے، اور جڑی باقی بچ گئی نا انہوں بھن کے تیار کر کے تے نال واپس لے آئے۔ جدو نال واپس لے آئے نا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے دسیا کہ سونے محبوب جی ساڈے نال تے اے معاملہ پیش آیا، اور اس طرح اسی اللہ نے مچھی عطا کی تھی، اسی کھادی اور نال بھی لے کے آئے ہیں، تے میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت جڑے الفاظ ادا کیتے، آقا فرماندے نے ہوا رزقن
أخرجه لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون. میرے آقا فرماندے نے صحابہ وہ اللہ پاک نے رزق تانوں عطا کیتا، وہ اللہ پاک نے تواڈے واسطے انتظام کیتا، تے کیا تواڈے کول اون دے چوں کوئی شے باقی ہے؟ اون دے گوشت چوں کوئی چیز باقی ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے پھر سانوں بھی کھلاؤ، تے سانوں بھی کھلاؤ. تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نے پھر جڑی گھراں چ موجود سی نال لے آئے سی اور میرے آقا علیہ السلام دے لے آ کے سامنے پیش کر دیتی. لہٰذا ایتھوں بھی بات ثابت ہوئی کہ وہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بھی پسندیدہ بات، صحابہ کرام دی بھی. اے نعمت اللہ ذوالجلال نے جڑیاں سانو عطا کیتیاں نے، حلال جانور، انہاں دے منافع، انہاں دے فوائد رب دے قرآن اندر بھی موجود نے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان اندر بھی موجود نے کہ اللہ ذوالجلال نے اے چھپائے اے جانور جڑے عطا کیتے نے. اللہ فرماندے نے بعد او نے جنہاں تے تسی سواریاں کردے ہو، بعد او نے جنہاں دا دودھ پیندے ہو، بعد او نے جنہاں دا گوشت استعمال کردے ہو، اور انہاں نو بنان والا کون ہے؟ او مالک اور ساڈے تابع ساڈے مسخر کرن والی ذات اللہ ذوالجلال دیے. لہذا رب دیا نعمتاں کھا کے غافل نہیں، سست نہیں، لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر موقع تے اس مالک دا شکر ادا کردے رہنا چاہیے. اللہ پاک لو دعا ہے اللہ ان ایام اندر بھی کوئی بھی ٹائم ہوئے خوشی غمی دا، عید دا موقع، غیر عید دا، عبادت دے اندر خلل سستی اے شریعت نو برداشت نہیں دی. اللہ پاک لو دعا ہے جس طرح اسی نعمتاں زیادہ اچھیاں تو اچھیاں کھا رہے ہیں، اللہ اسی طرح بہتر تو بہتر سانو شکر بھی ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا